اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، 18، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں، سب کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ نے جس کی فطرت جیسے بنا دی وہ اسی پر چل رہا ہے۔ پہاڑوں کو قائم کر دیا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، ہواؤں کو چلا دیا وہ چل رہی ہیں، فرشتوں کو پیدا کر دیا وہ اپنے عاجزی اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں، جو کام انہیں دیا جا رہا ہے وہ اسے کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی اللہ نے جس کو لگا رکھا ہے وہ سب کے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان اور جنات دو ایسی مخلوق بنائی ہیں جنہیں قوت اختیار دی ہے، اختیار کی یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کریں۔ اگر وہ نیکی کرنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، برائی کرنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ اگر وہ اچھائی کے کام کرنا چاہیں تو وہ کرتے رہیں، اور اگر برائی کے کام کرنا چاہیں تو بھی وہ کریں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک مدت تک کے لیے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے، باقی مخلوقات کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور انسان اپنے آپ میں غور کرے تو اللہ رب العزت نے جو اس کو اختیار دیا ہے وہ صرف 25% چیزوں پر ہے، باقی 75% جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان میں وہ بھی غیر اختیاری ہیں۔ انسان کا جسم، سانس لینا، انسان کے دل کا دھڑکنا، انسان کا دماغ، انسان کا شعور، انسان کے رگوں میں بہتا ہوا خون، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، یہ سب اللہ نے جیسے بنا دیے ہیں، جس فطرت پر بنا دیے ہیں اس طریقے پر وہ چل رہے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے چاہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، جب ہم چاہیں سانس لیں، جب چاہیں روک لیں، ہم سانس روکے رہیں اور تب بھی زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، وہ قانون لاگو ہے اس کے اوپر۔ کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان تو اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھنے لگا، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کی طرف آگے آ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اور کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو اس کو مجبور کرنے والی ہو، یہ مجبوری کی حالت میں وہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مجبور کر دیتا، اختیار کی طاقت ان سے سلب کر لیتا اور لوگ مجبور ہو جاتے اس کی عبادت کرنے پر، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بندے اس پر غور کریں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، شجر کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے کیسے سر جھکائے ہوئے ہیں، کیسے سرنگوں ہیں، کیسے ان پر اللہ کے احکامات چل رہے ہیں، اور جن کو جو کام دے دیا گیا ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔
مگر یہ انسان سرکشی کی راہیں اختیار کر لیتا ہے، انسان غلط راہیں اختیار کر لیتا ہے، انسان برائی کے راستے اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے فرشتے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک معاملے سے باخبر ہے، اور کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر بھی کچھ سوچ رہا ہے، ذہن کے اندر بھی کچھ خیال لا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے واقف ہے، مگر اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اسے چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ اسی میں مگن ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ بالکل ویسے جیسے مچھلی کے منہ میں کانٹا جب پھنس جاتا ہے تو اسے لے کر دور بھاگتی ہے اور اسے لگتا ہے اسے پکڑنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک دم سے اس کی ڈور جب کھینچ لی جاتی ہے تو باہر آ جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے اوپر تو حکم تو کسی اور کا چل رہا تھا، اور یہ جو مجھے تھوڑی سی اجازت مل گئی تھی یہ اللہ کی دی ہوئی اجازت تھی، جو ہم اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے نیک کام اور نیک طریقے اختیار کر سکتے تھے۔ کاش کہ انسان اس اختیار کی طاقت کو سمجھے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، وہ ان دونوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے، چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ جو موت اور زندگی جو یہ قائم کی گئی ہے، یہ اس لیے قائم کی گئی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں آزمائش کی مدت دے رہا ہے، تم امتحان میں ہو، تمہیں چیک کیا جا رہا ہے کہ تم حسن عمل پیش کرتے ہو یا سوء عمل لے کر آتے ہو، اللہ کے فرما بردار مطیع اور سرنگوں بن کر یہاں زمین پر رہتے ہو، یا اللہ کے نافرمان اور سرکش اور مجرم بن کر دندناتے پھرتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تم کو یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، پھر اللہ تمہیں سے حساب لے گا ان تمام لمحوں کا جو تم نے اس زندگی میں گزارے ہیں، اس زمین پر گزارے ہیں، ہر تمہارے عمل کا، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے برا عمل ہو، تم کو حساب دینا ہوگا۔ اگر تم نے نیک عمل کیے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو پالے گا، اس کا بدلہ اسے مل کر رہے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ لہذا اے انسان، تو غفلت میں مت پڑو، تو اپنے آپ پر غور کر، اپنے آپ کو سوچ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تجھے اختیار کی جو طاقت دی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو امتحان کی مدت میں ہے، ہر لمحہ تیری آزمائش ہو رہی ہے، تجھے چیک کیا جا رہا ہے، تیرا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور تجھے اس کا حساب دینا ہے۔ ذرا اپنے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، یہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سیاروں کو دیکھ، کہکشاؤں کو دیکھ، پلانٹس کو دیکھ، زمین کے اوپر جانوروں کو دیکھ، مختلف قسم کے جانور کو دیکھ، مختلف قسم کے درختوں کو دیکھ، پھلوں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، دریاؤں کو دیکھ، یہ سب اللہ کے حکم سے قائم ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب لگے ہوئے ہیں اپنی عبادت میں، اور یہی ان کا سجدہ ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز جو بھی ہے سب اللہ کے سامنے سب سجدہ ریز ہیں، سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سب اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، چوپائے بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی انہیں مجبور نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں اٹھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی شاندار بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اس کے باغی ہیں، اس کے سرکش ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا، لکھ دیا گیا ان کے لیے عذاب۔
اور اللہ جسے ذلیل کر دے پھر کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں، جو دینے والا ہے وہ اللہ ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تم اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کرو، اپنے آپ پر اتراؤ مت، کسی کے عروج کو دیکھ کر، کسی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر دھوکے میں، فریب میں مبتلا مت ہو۔ یہ وقت ہمیشہ باقی نہیں رہتا، حالات ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لہذا اسی کی طرف رجوع کرو۔ اپنے اس اختیار کا جو اللہ نے اختیار ہمیں دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک سے، حدیثوں سے ہم سب کو جوڑ دے۔ یا اللہ ساری کائنات آپ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، پروردگار ہمیں بھی سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمارے سجدوں کو قبول کر لے، ہماری اطاعتوں کو، عبادتوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین کے لیے زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی بخشش کرتے۔ یا اللہ جو باقی ہیں انہیں اسلام پر باقی رکھا اور ایمان پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔